الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدقت یا رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج جس عنوان پر ہم گفتگو سنیں گے وہ ہے طلاق دینے کا اسلامی صحیح طریقہ. جب میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ میں وہ موڑ آ جائے کہ جہاں سیپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہ رہے، جہاں علیحدگی کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہ رہے، تو پھر آخری حل طلاق ہوتا ہے. مگر وہ طلاق دی کیسے جانی چاہیے، آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بھی اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس بات کا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا اسلام نے بتلایا ہے. وہ ہم جھٹ پٹ جو زبان میں آیا جس طرح آیا وہ کہہ اٹھتے ہیں اور بعد میں پھر بڑا پچھتاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، یہ تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بال بچے کہاں جائیں گے، میرا کیا بنے گا، خاندان اجڑ جائیں گے. تو یہ سارے مرحلے پچھلے ویڈیو پیغام میں نے بیان کیے. ان سب کو طے کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو اسلام نے اس سیپریشن کے لیے بھی، اس جدائی کے لیے بھی، علیحدگی کے لیے بھی ایک اصول اور طریقہ بیان کیا ہے. اگر اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنائیں گے، تو یقیناً اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ وہ جدائی جو اسلام نے بیان کی ہے، جس کی ایک حد مقرر کر دی ہے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے گھر گزرنے سے بچ جائے. تو جب محسوس ہو گیا کہ آخری حل طلاق ہے، اب سنیے کہ اسلام نے بتلایا ہے ہمیں کہ اگر یہ حل محسوس ہوا تو اب یہ کیسے ہونا چاہیے، یعنی طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی نوبت طلاق تک پہنچے تو اس میں سب سے پہلی بات کہ طلاق صرف ایک ہونی چاہیے، اور وہ بھی کس وقت ہونی چاہیے کہ جب عورت اپنے ماہواری نظام سے فارغ ہو کر پاک ہوتی ہے، جب اس کا ماہانہ جو اللہ نے اس کے خون جاری ہونے کا ایک نظام بنایا ہے، مینسز، جب عورت ان سے فارغ ہوتی ہے تو اس وقت اس کو ایک طلاق دی جائے. جب وہ ایک بار طلاق ہو گئی، یعنی لفظ طلاق کے ساتھ ایک بار طلاق ہو گئی، تو اب عورت کے لیے 3 حیض مکمل ہونے تک عدت ہوتی ہے. یعنی یہ 3 حیض تک تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں. تو یہ وقت عورت کے انتظار کا ہے، یعنی اس وقت کے اندر عورت اگلی جگہ جا کر نکاح نہیں کر سکتی. جب ایک ہی طلاق دیں گے تو اب 3 مہینے دونوں کے پاس وقت ہے سوچنے کا. عورت بھی سوچے، مرد بھی سوچے. ان 3 مہینوں کے اندر اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک طلاق والا فیصلہ درست نہیں تھا، ہمیں سمجھوتا کرنا چاہیے، ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، تو ان 3 حیض کی مدت کے اندر رجوع کرنے کا بغیر نکاح کے اس مرد کو حق ہے. یعنی بغیر نکاح کے ہی
وہ مرد اور عورت آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اگر رجوع نہیں ہوا اور محسوس ہوا کہ اس طرح کام نہیں چل سکے گا، تو 3 حیض گزرنے کے بعد مرد پھر ایک اور طلاق دے دے، یعنی دوسری بار ایک ہی دے طلاق۔ جب دوسری بار بھی ایک ہی طلاق دی گئی تو اب دوبارہ عورت 3 حیض تک انتظار کرے گی، وہ عدت میں ہوگی۔ اس دوران بھی وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس دوران بھی مرد اور عورت دوبارہ پھر سوچیں کہ یہ فیصلہ درست ہو رہا ہے یا نہیں درست ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا، مستقل جدائی جو ہونی ہے وہ درست نہیں ہوگا فیصلہ، تو پھر بھی اس وقت بھی 2 بار طلاق ہونے کے بعد بھی 3 حیض کی مدت کے اندر مرد کو اختیار ہے، حق ہے کہ وہ بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ دونوں آپس میں رجوع کر سکتے بغیر نکاح کے۔ اور جب اس دوسری بار کی طلاق کے بعد بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ نہیں، اس کا اور کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا، تو اب پھر قرآن نے واضح بیان فرما دیا کہ جن 2 طلاقوں کے بعد مرد اور عورت آپس میں بطور میاں بیوی بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہیں، وہ 2 تک ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، تو یہاں چاہتا ہے کسی اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس روک لے، یعنی اس کے ساتھ رجوع کر لے، او تسریح باحسان، یا پھر اچھے طریقے بھلائی کے ساتھ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو مکمل آزاد کر دے، یعنی تیسری طلاق بھی پھر دے دے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ تیسری طلاق، ایک ہی طلاق تیسری مرتبہ دی ہے، تو اب یہ 3 طلاق ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت اس مرد کے نکاح سے اس طرح مکمل نکل چکی کہ اپنی حیض کی مدت گزارنے کے بعد، وہ جہاں 3 حیض کی مدت گزارنے کے بعد جس کو ہم عدت کہتے ہیں، تو وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ 3 طلاق ہو جانے کے بعد اسی مرد کے ساتھ عورت اپنی زندگی نہیں گزار سکتی بحیثیت بیوی۔ اب وہ آپس میں غیر محرم ہو گئے، عورت آگے جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے، اسلام ہمارے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے کس احسن انداز میں طلاق جیسے جدائی والے عمل کو بھی بیان کرتا ہے کہ اگر جدائی بھی ہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے خاندانی نظام، معاشرتی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، ہر لحاظ سے وہ رہنمائی عطا کی ہے کہ جس کے اندر خیر، بھلائی اور امن ہے، اور اس کو اپنا لیا جائے تو اس کے اندر بہت بہتری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مرد کو نکاح کے بعد اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کا حق ہے۔ اگر اس نے پہلی طلاق دے لی ہے تو اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہے، 3 حیض کی مدت کے اندر رجوع کر لیا ہے، تو اب باقی ساری زندگی میں اس مرد کے پاس صرف 2 طلاق دینے کا اختیار باقی ہے۔ اگر دوسری طلاق ہو چکی اور اس دوران انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو پھر باقی زندگی کے اندر صرف 1 طلاق دینے کا حق اور اختیار مرد کو حاصل ہے۔ اور اگر تیسری طلاق بھی ہو چکی تو اب یہ مکمل آپس میں جدا ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ جب عورت کو طلاق ہو تو وہ عدت جو ہے اپنے خاوند کے گھر گزارے گی، پہلی طلاق کے بعد بھی، دوسری طلاق کے بعد بھی۔ تو اس طرح یعنی کہ اپنی عدت کا جتنا بھی اس کا ڈیوریشن بنتا ہے، جتنا دورانیہ بنتا ہے، وہ سارا دورانیہ اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، اور اس عدت کے دوران اس کے تمام تر اخراجات، جتنے بھی اس کے ایکسپنسز ہیں،
اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری مرد کے ذمے ہے. اگرچہ وہ طلاق بھی دے چکا ہے تو جو عدت کا دورانیہ ہے اس کے سارے اخراجات عورت کے جو ہوں گے یا بچوں کے جو ہوں گے وہ سارے کے سارے مرد کے ذمے ہیں, وہ مرد ہی ادا کرے گا. اب دیکھیے نا اسلام میں کتنا حسن اور کتنی خوبصورتی موجود ہے کہ ایک طلاق ہوئی تو حکم ہے کہ عدت اپنے خاوند کے گھر گزارے, یعنی 3 حیض کی مدت وہاں گزارے. یہ نہیں ہے کہ وہ جناب پہلی طلاق ہوئی اور عورت اٹھی اور جناب گئی. اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بار طلاق ہوتی ہے تو لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ بس طلاق ہو گئی, اب یہاں ہم کیسے رکھ دیں اس کو, ہم تو اپنے گھر لے کے چلے جائیں گے کیونکہ طلاق ہو چکی ہے. بھائی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ 1 طلاق ہو گئی 2 طلاق ہو گئی, یعنی عدت کا جتنا بھی دورانیہ ہوگا تو اس دورانیے میں عورت مرد کے گھر رہے گی. اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب وہ عدت اپنے خاوند کے گھر گزارے گی تو اس عدت کے دوران ان کے رجوع کرنے کا معاملہ وہ آسان ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ عورت جناب پہلی بار ہی 1 طلاق ہوئی اور اٹھ کے چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر. اب رجوع کرنے کا معاملہ دشوار بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے. اسی گھر میں رہے گی تو اس مرد اور عورت کا آپس میں رجوع کرنا آسان رہے گا, اس میں آسانی رہے گی. اس لیے اسلام نے عدت گزارنے کا جو مقام ہے وہ خاوند کا گھر ہی بیان کیا ہے کہ اپنے خاوند کے گھر ہی عورت عدت گزارے گی. اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا صحیح شعور عطا فرمائے اور اپنے زندگی کے تمام تر سماجی, سیاسی, معاشرتی, معاشی, خاندانی تمام معاملات کو اسلام کی رہنمائی کے اندر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.